جب سارے امت پریشان رہیں گے، آدم سے لے کر امت محمدیہ تک کے گنہگار سب پریشان رہیں گے، جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، آدم علیہ السلام کہیں گے آج میں اللہ کے سامنے منہ بھی نہیں کھول سکتا، اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں ہے، آج سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں تھا، جاؤ تم نوح علیہ السلام کے پاس۔ نوح علیہ السلام کہیں گے 950 برس دین کی دعوت کرنے کے باوجود میں بھی اللہ کے سامنے کچھ منہ کھولنے سے ڈرتا ہوں، آج اللہ بہت غصے میں ہے، میں بھی اللہ کے سامنے تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ جاؤ تم ابراہیم کے پاس، ابراہیم خلیل اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر، اللہ کے برگزیدہ نبی، کہیں گے ابو الانبیاء، انبیاء کے باپ، کہیں گے اے میرے امتیوں یہ سن لو، آج سے پہلے کبھی اللہ اتنا غصے میں نہیں تھا، آج اللہ کی قدرت و جلالت بہت جوش میں ہے، میں اللہ کے سامنے کچھ نہیں بول سکتا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ جاؤ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ کلیم اللہ آئیں گے، اے موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر کھڑے ہو کر اللہ سے گفتگو کرنے والے، اے پیغمبر آئیے اللہ سے گفتگو کر کے ہماری سفارش کر کے ہم کو بخشوا دیجئے اور ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے کہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں بھی اللہ کے سامنے منہ نہیں کھول سکتا، میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے سے ڈرتا ہوں، تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے دنیا کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ آئیں گے سارے امتی آئیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مُقَامًا مَحْمُودًا۔ آپ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد پڑھیے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے میدان میں مقام محمود عطا کر دے، اللہ کے عرش کے دائیں جانب ایک اونچا مقام رہے گا جس پر اللہ کے نبی کو شفاعت کا جھنڈا دیے اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا، ہمارے نبی کھڑے رہیں گے، ساری امت آئیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کے نبی جو کہتے تھے میں اپنی دعا کو دنیا میں استعمال نہیں کیا، میری امت کے بخشش کے لیے قیامت کے دن اٹھا کے رکھ دیا، اللہ کے سامنے منہ کھولیں گے ہمارے نبی اللہ کے حکم سے، اے میرے پروردگار یہ میری امت ہے اور یہ تمام امتی پریشان ہیں، اے اللہ میں تیرے سامنے ان کی بخشش کے لیے سفارش کی اجازت چاہتا ہوں، اے میرے پروردگار ان لوگوں پر رحم فرما، اللہ ان پر کرم فرما۔ اللہ کہے گا اے میرے نبی آج آپ کی سنی جائے گی، آج جو مانگو گے آپ کو دیا جائے گا، آپ مانگیے۔ اے میرے پروردگار یہ میری امت پیاسی ہے، یہ میری امت بھوکی ہے، اللہ یہ میری امت پریشان ہے، مجھے اے اللہ میری امت کی پیاس کو مٹانا ہے۔ جاؤ میرے نبی آپ کی امت کے ان لوگوں کو لے جاؤ، حوض کوثر جو ہم نے آپ کو عطا کیا تھا، جاؤ پیاس بجھاؤ۔ ہمارے نبی امت محمدیہ کے ان لوگوں کو لے کر آئیں گے جو توحید پرست رہیں گے، جو کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے، نمازوں کی پابندی کرنے والے ہوں گے، اطیع اللہ و اطیع الرسول پر اپنی زندگی گزارنے والے ہوں گے، لائیں گے اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک عنبر سے زیادہ خوشبودار، اللہ اکبر، اس کے پیالے ہیرے موتیوں کی طرح چمکتے رہیں گے، اور وہ کنواں مدینے سے یمن تک کا 1000 کلومیٹر کا دور کا وہ کنواں، حوض کوثر کا وہ کوثر کی حوض 1000 کلومیٹر دور کا بڑا وہ حوض ہوگا، اور اس کا ایک گھونٹ جس نے پی لیا اللہ کی قسم جنت میں قدم رکھنے تک نہ اسے بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی۔ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں سے میری امت کی پیاس بجھانے لگائے گا۔ یہ ہمارے نبی کی عظمت و کبریائی و بڑائی ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اس کے بعد کہیں گے اللہ میری امت کے معاملات میں تو رحم فرما۔ اللہ کے نبی سب سے پہلے وہ پیغمبر رہیں گے جو قیامت کے دن سفارش کریں گے، جن کی سفارش اللہ قبول کرے گا۔ لیکن ہمارے نبی کہتے ہیں میں اپنی مرضی سے جس کی چاہے سفارش نہیں کرا سکتا، اللہ کی اجازت کے بنا، اللہ کی مرضی کے بنا میں اپنی مرضی سے کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ آیت الکرسی سورہ بقرہ 255 نمبر آیت میں اللہ خود کہتا ہے
من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے اللہ کے پاس اللہ کی مرضی کے بنا، اللہ کی اجازت کے بنا سفارش کرے؟ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دو اے میرے نبی ساری شفاعتوں کا اختیار صرف اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہے۔ بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر اللہ کے سامنے منہ نہیں کھول سکتے، تو آج ہم کسی اور پر کیسا بھروسہ کر سکتے ہیں کہ انہوں ہم نہ جھگڑا کر کو دلائیں گے، انہوں ہم نہ جنت میں ڈائریکٹ لگ جائیں گے، ہمیں نمازاں پڑھنے کی ضرورت نہیں، روزے رکھنے کی ضرورت نہیں، بس ان کے ہمیں مریدہ ہو بیٹھے تو بس انہوں ہم نہ لے لگ جائیں، کیسا جی کر سکتی ہمیں؟ اللہ ہے جو بچانے والا ہے۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، ہماری باتیں کڑوی لگیں گی، معاف کرنا، لیکن یہ کتاب و سنت کی حق اور سچ باتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے معاملے میں انہی لوگوں کی سفارش کریں گے جن کے بارے میں اللہ کہے گا اے میرے نبی ان توحید پرستوں کے حق میں آپ سفارش کیجئے، ہم آپ کی سفارش قبول کریں گے۔ اب سفارش کرتے جا رہے ہیں، اللہ جنت میں بھیجتے جا رہا، کرتے جا رہے ہیں، بھیجتے جا رہا، یہاں تک کہ جس نبی کو سب سے پہلے خبر سے اٹھایا گیا، جس نبی کو سب سے پہلے جنت کا لباس پہنایا گیا، جس نبی کے ہاتھوں سب سے پہلے جنت کی چابی دے کر جنت کے 8 دروازے اوپن کرائے گئے، دنیا کے انسان و جنات میں جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، وہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے میدان محشر میں ابھی بھی باقی ہے۔ سارے انسان و جنات جنت اور جہنم میں چلے گئے، جن کو جنت میں جانا تھا جنت میں چلے گئے، جن کو جہنم میں جانا تھا وہ جہنم روانہ ہو گئے، لیکن قسم اللہ تعالیٰ کی، خود ہمارے نبی کہتے ہیں سارے جنتی جہنمی اپنے اپنے مقام پر پہنچ جائیں گے، کائنات کا وہ پیغمبر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے ابھی بھی اللہ سے گڑ گڑاتے روتے بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ دیکھے گا، اللہ پوچھے گا میرے نبی کیا چاہیے آپ کو؟ آج آپ کی سنی جائے گی، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، پوچھیے آپ کو عطا کیا جائے گا، سفارش کیجیے قبول کی جائے گی۔ کیا چاہیے آپ کو؟ اے میرے اللہ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو میری گنہگار امت جہنم میں پہنچ گئی ہے، اللہ میری امت کو جہنم میں چھوڑ کر میں جنت میں کیسے جاؤں؟ اللہ میری امت کو نکال جہنم سے جو گناہ کر کے جہنم پہنچ گئی ہے، اللہ ان کو نکال۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کی سفارش قبول کرے گا اور کہے گا اے میرے فرشتوں لاؤ جہنم سے امت محمدیہ کے ان لوگوں کو جن کے سینے میں 1 دینار کے برابر ایمان باقی ہے۔ پھر اللہ کے نبی سجدہ ریز ہوں گے، ایک ہفتے کے برابر کا، 1 ہفتے کے برابر کا 6 دن کا سجدہ، 6 دن کا لمبا سجدہ۔ اللہ کہے گا مانگیے کیا مانگنا چاہتے ہو، آپ کو دیا جائے گا، سفارش کیجیے آج آپ کی قبول کی جائے گی۔ اللہ میری امت کے گنہگار ابھی بھی جہنم میں ہیں ان کو نکال اللہ تعالیٰ پھر سفارش فرشتوں سے کہے گا نکال لا امت محمدیہ کے ان لوگوں کو جن کے سینے میں آدھے دینار کے برابر ایمان باقی ہے۔ نکالا جائے گا دوسری بار، پھر اور 1 ہفتہ نبی سجدہ ریز ہوئے گڑ گڑاتے رو رہے ہیں۔ کون سا پیغمبر، کون سے نبی؟ ارے وہ نبی جس کے ہاتھوں جنت کے دروازے کھلوائے گئے، سارے جنت میں چلے گئے، لیکن کائنات کا پیغمبر اپنی امت کے لیے اللہ کے عرش کے سامنے روتے گڑ گڑاتے بیٹھا ہے۔ 1 ہفتے کا سجدہ 3 مرتبہ اللہ اکبر۔ اللہ بار بار کہتا ہے مانگیے میرے نبی آپ کو دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کہیں گے اللہ میری امت ابھی بھی جہنم میں ہے نکال۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے فرشتوں امت محمدیہ کے ان لوگوں کو نکال لاؤ جن کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان باقی ہے۔ من حبۃ من خردل ایمان، رائی کے دانے کے برابر ایمان جس کے سینے میں ہے، امت محمدیہ کے اس آدمی کو نکال لاؤ۔ نکالا جائے گا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی کہ اللہ تعالیٰ کے عزت و جلال کی قسم
یہ گنہگار ہوں گے لیکن مشرکوں کو کبھی نکالا نہیں جائے گا، بدعتیوں کو کبھی نکالا نہیں جائے گا، یہ صرف گنہگار ہوں گے جو گناہ کر کے توبہ نہیں کیے ہوں گے، اپنی گناہوں کی سزا بھگت رہے ہوں گے، نبی کی سفارش سے ان کو نکالا جائے گا۔ سارے جسم کو جہنم کی آگ جلا کر خاکستر کر دی گئی ہے، لیکن اس پیشانی کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی جو پیشانی صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتی تھی، اس اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے وہ کبھی نہیں جھکی۔ اس پیشانی کو جہنم کی آگ چھونے سے بھی اللہ حرام کر دیا۔ وہ پیشانی چمکتی رہے گی، فرشتے اسی پیشانی کے آثار دیکھ کر امت محمدیہ کو جہنم سے نکالیں گے۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نکالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی سفارشیں قبول کی جائے گی، جنت میں بھیجا جائے گا۔ اب کیا ہے؟ سب کی سفارشیں ہو گئی، ہے کوئی اور سفارش کرنے والا؟ سارے لوگوں کی سفارشیں ہو گئی، اب آخر میں اللہ رب العالمین کی سفارش باقی ہے، اللہ کی سفارش باقی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ہاتھ ڈالے گا، ایسے موحدین کو نکالے گا جو زندگی میں کبھی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہی نہیں کی ہے، لیکن اللہ کی ذات میں کبھی کسی کو شریک انہوں نے نہیں کیا، صرف ایمان لائے تھے اور مر گئے۔ اللہ ایسے موحدین کو جہنم سے نکالے گا اور ان کو جنت میں داخلہ دلائے گا۔ عظمت رسول، ہمارے نبی کی عظمت ہے یہ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں۔ آج ہم شرک کر کے بھی تصور کرتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہم غیروں کا سجدہ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ سجدہ ہے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کا ہے، اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہے۔ اطاعت ہے تو صرف میرے نبی کی ہے، اللہ کے نبی کے علاوہ نہ ہمارے بابا کی، نہ ہمارے دادا کی، نہ ہمارے پردادا کی، نہ ہمارے خاندان، کسی کی اطاعت ہم پر واجب نہیں ہے۔ جو اللہ نے کہہ دیا حرف اخیر، جو اللہ کے نبی نے فرما دیا حرف اخیر، قرآن سورہ محمد آیت نمبر 33 اللہ کا فرمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، ان دونوں کی اطاعت میں کمی بیشی کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کر لینا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ ہمارے نبی کی اطاعت کو مضمر کر دیا، کہا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا گویا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، ہر بات من جانب اللہ کہتا ہے، منزل من اللہ کہتا ہے۔